عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن عليه السلام ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم ومع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتنكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفة وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله، أتنكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله صلى الله عليه وآله، بطر بي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعلى عنهم رسا وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسم إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل عليه السلام: يا رب أن أهبط الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلال إني ما خلقت السماء مبنية والأرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك ومحبتكم وقد ندخل معكم. فأتني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي: إن الله قد أوحى إليكم
يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزل عليهم الرحمن وحفر بهم الملائكة واستمر يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي ثاني لعلي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم إلا وفرج الله همام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله يتشهد. کے ساتھ بیٹھ حسن تم اس طرف آ جاؤ. ہاں یہاں پہ آ جاؤ. صلی علی محمد. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کے تو نہیں پڑھتا نا. کاتب نے لکھ دیا قسمت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری قسمت میں یا حسین کہتا رہوں گا جوش مودت میں یا حسین
دنیا تو مشکلات میں کہتے ہیں یا لے دنیا تو مشکلات میں کہتے ہیں یا لے اسلام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین کاتب نے لکھ دیا میری نبی کے لال تو حیدر کے جائے ہیں عباس نبی کے لال تو حیدر کے جائے ہیں عباس صحابہ برحمت حق بن کے چھائے ہیں عباس مصیبتوں میں پکارا ہے جب کبھی میں نے مصیبتوں میں پکارا ہے جب کبھی میں نے علی کی طرح سے مشکل میں آئے ہیں عباس نبی
سلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں پر محمد و آل محمد صلوات. دنیا نہ لیں گے منہ درے حیدر سے موڑ کے. دنیا نہ لیں گے منہ درے سے موڑ کے. دوزخ میں کون جائے گا جنت کو چھوڑ کے. دنیا نہ لیں گے منہ درے. درود پڑھیے مل کے بابا زبلن. سے موڑ کے رے یوں رکھ دیا علیہ سر اجدر مروڑ کے. رے یوں رکھ دیا علیہ سر اجدر مروڑ کے. جس طرح طفل رکھ دے کھلونے کو توڑ کے. جس طرح طفل رکھ دے کھلونے کو توڑ کے. دنیا نہ لیں گے منہ درے حیدر سے. شے ملازم رے کیا کیا لڑے احد میں علی جان توڑ کے. رے کیا کیا لڑے احد میں علی جان توڑ کے. بھائی جب سب چلے گئے تھے پیغمبر کو چھوڑ کے. جب سب چلے گئے تھے پیغمبر. درود پڑھیے میں شعر پیش کرتا ہوں. کو چھوڑ ریس آستان پہ ہے کبھی اس آستان بھائی کیا در بدر ہوئے ہیں تیرے در کو چھوڑ کے. کیا در بدر ہوئے ہیں تیرے در کو چھوڑ کے. دنیا نہ لیں گے منہ درے حیدر. شے ملازم سے موڑ کے. منبر
کیا نبی کے جگہ بیٹھتا کوئی رے ممبر پہ، کیا نبی کے جگہ بیٹھتا دنیا پرست بیٹھے جگہ چھوڑ کے، دنیا پرست بیٹھے. درود پڑھیے، میں شعر پیش کرتا ہوں. جگہ چھوڑ کے رے کعبے میں کربلا میں جنا میں علی کے دوست، کعبے میں کربلا میں جنا میں علی بھئی یہ ہر جگہ ملیں گے جہنم کو چھوڑ کے، یہ ہر جگہ ملیں گے جہنم کو چھوڑ کے، دنیا نہ لیں گے منہ درے کس یا سے کہا دم رخصت حسین، عباس جا رہے ہو ہمیں کیس پہ چھوڑ کے، دنیا نہ لیں گے منہ درے سورہ فاتحہ نظر شہداء کربلا. بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، حسین جاتے ہیں قاسم کی لاش اٹھانے کو، دل شکستہ پہ ایک اور زخم کھانے، ایک اور منزل صبر و رضا بڑھانے، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے، جگر کے ٹکڑے بیاباں سے چن کے لانے کو، نہیں کہ رخصت قاسم کا کچھ ملال، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال، لرز رہے ہیں قدم دل مگر نڈھال،
تو بڑھے جو غیظ میں شبیر سوئے فوج رے علی کی تیغ نے ایک حشر کر دیا ادھر کو مڑ گئے گھوڑے جدھر کو منہ رے پڑا تھا بھاگتے فوجوں کی راہ میں رے پڑا تھا بھاگتے فوجوں کی راہ کیا جو پھر کے سواروں نے رخ سوئے ارے سمو سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے ارے سمو سے گھوڑوں کی پامال ہو گئے تو قریب لاشاہ قاسم جو پہنچے سرور تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جس میں کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل ارے کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا ارے کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و ایک آہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ ارے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ ارے جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ تو لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر ارے اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جمع ارے ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ ابا میں رکھ کے اٹھایا جنازہ لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھا ارے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے ارے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سبتے ارے میں جب چلاتا تو خیمے کے در پہ تھیں بھا حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم ارے بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھرے ارے بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھرے پہ سر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ارے ہے غیر حال میرا ماں کا حال ارے ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا تو حرم میں پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے ارے بلک رہی ہے سکینہ نڈھال ہے تڑپ کے مانے سوئے لاشائے پہ سر ارے جگر کو تھام کے بولی کہ کیا ہوا میں یہ تو جانتے تھے سر کٹائیں گے ارے یہ کیا خبر تھی کہ یوں پس کے آئیں گے ارے یہ کیا خبر تھی کہ دو بن کی زحمت تو کہا امام نے بھابے نہ کیجئے اس کا ارے ہوا شہیدوں میں ممتاز آپ کا نہیں ہے قسمت قاسم ہی میں یہ ارے ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح ارے ہماری لاش بھی ہوگی اسی طرح وہی ہمارے بھے ہوگی جو ان کی حالت ارے حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسم ارے حسین ہو کے حسن سب کی ایک قسمت اور خدا کا شکر کرو لاش قاسمہ تو ارے خدا کا شکر کرو لاش قاسمہ ارے ہماری لاش تو لائے گا بنا رن سے پھر اس پہ ہوگا یہ طرفہ ستم بھی ہے ارے کہ
کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی فوج کہ نوچ لے گی لباس بدن بھی جھلستے ہوگے ہوا دھو بھیکڑے ارے ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑے جھلستے ہوگے ہوا دھو بھیکڑے ارے ہماری لاش یوں ہی دشت میں پڑے ہوگی حسین جاتے ہیں پر محمد و آل محمد صلوات. سلام کے چند اشارہ سب کے سماعتوں کی نظر پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات. کہ آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں کہ آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں کہ اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں اور لڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں اور آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اور میں بہت تنہا ہوں اب کوئی مجھے آس نہیں اور دیکھو اکبر نہیں قاسم نہیں عباس نہیں اور تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں اور گھٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی
اور اپنی آنکھوں کو میرے تلووں پہ تم مرتی تھی، اور چور زخموں میں ہوں میں، مجھ کو سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اور ایسے ہیں زخم بدن جان چلی جاتی ہے، اور خون بہتا ہے بہت، نیند سی اب آتی ہے، اور آ کے آغوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ سلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر ہیں، ایک بار درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ حسین محبوب کبریا ہے، حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، حسین مقصود کربلا ہے، حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر
کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر، امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر، ارے غریب ایسا کہ 3 دن سے اسی کو پانی نہیں ملا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، اور غریب ایسا کہ وہی سینے پہ برچھی کھائے تڑپ رہا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کابن میں جھولا بھیج گیا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله، صلوات على محمد أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا
युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला ऐज़न क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। बरदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, आयात विलायत के उन्वान के मातहत जो तसलसल के साथ ये दूसरा साल है, तो चंद और आयतों पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मुसलसल आपने इस आयत को समाअत फरमाया कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपनी विलायत का ज़िक्र करते हुए ये इरशाद फरमाया कि खुदा वली है उन लोगों का कि जो ईमान ला चुके, और उसकी विलायत यूँ रिफ़्लेक्ट करती है कि वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आता है। उनकी ज़िंदगी में एक तरक्की है और मुसलसल तरक्की है। जब वो ईमान के साथ जुड़े रहते हैं तो फिर उसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उनकी ज़िंदगियों में नूर का इजाफ़ा होता चला जाता है, अंधेरे छटते चले जाते हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो कि जिन्होंने कुफ़्र इख्तियार किया, औलियाउहुमुत-ताग़ूत, उनके जो औलिया हैं, उनके सरपरस्त ताग़ूत हैं, जो ख़ुद हुदूद को क्रॉस किए हुए हैं, ख़ुद सरकशी पर आमादा और तैयार हैं। उन्हें रोशनी पसंद नहीं है, उन्हें नूर अच्छा नहीं लगता, तो युखरिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात, वो उन्हें रोशनी से निकालते हैं और अंधेरों की तरफ धकेलते चले जाते हैं। उलाइका अस्हाबुन-नार, ये हैं आग वाले, हुम फ़ीहा ख़ालिदून, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये विलायत जिसका तज़किरा परवरदिगार ने किया है वो हासिल है साहिबान ईमान को। और अब ज़ाहिर है कि जो आयत मैंने आपके सामने आज दूसरी आयत तिलावत की है, ये बहुत मशहूर है। इस आयत का नाम है आय मवद्दत, यानी वो आयत जिसमें मवद्दत का ज़िक्र है। ये ज़ाहिर है कि मैं अपने बच्चों और नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूरों के नाम तो होते हैं, मगर हर आयत का जुदागाना नाम नहीं होता, निशान होता है, आयत का नंबर होता है, शुमार होता है कि जिसके ज़रिए से इसको वाज़ेह किया जाता है कि भाई सूरह बकरा है तो उसकी 286 आयतें हैं, तो ये 5वीं आयत है, ये 10वीं आयत है, ये 15वीं आयत है, ये 20वीं आयत। तो आयतों का निशान होता है, उसके नंबर होते हैं, उनके नाम आम तौर पर नहीं होते हैं, मगर कभी कोई ख़ास हवाला बन जाता है कि जिसकी वजह से उस आयत का भी एक उन्वान करार पाता। तो ये आपको कम नज़र आएगा कि आयतों के नाम हो, और कभी आपको अगर वो हवाला मिल जाए तो उस हवाले की वजह से उसका टाइटल भी समझ में आ जाता है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। अगर आले मोहम्मद की तहारत का हवाला होगा तो आयत आय तत्हीर बन जाएगी। अगर मुबाहिला का ज़िक्र होगा तो आयत आय मुबाहिला बन जाएगी। अगर नजवा और सरगोशी का तज़किरा होगा जो मौला की फ़जीलत का ख़ास रुख है तो आयत आय नजवा बन जाएगी। और अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत को अजर रिसालत करार दिया जाएगा तो आयत आय मवद्दत बन जाएगी। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब चूँकि इस आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने मवद्दत का ज़िक्र किया कि कुल ए हबीब कह दीजिए कि ला असलुकुम, मैं कोई सवाल नहीं करता, कोई मुतालबा नहीं करता, अलैहि, इस पर, यानी ये ज़हमत जो मैंने मसाइब मुश्किलात परेशानियाँ जिनको मैंने फ़ेस किया है इस तबलीग रिसालत के दौरान, तो मैं इसके लिए कोई किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। और पैगंबर ने कितने मसाइब सहे हैं इसका अंदाज़ा आप पैगंबर की इस हदीस से लगाइए कि जिसमें पैगंबर अकरम फरमाते हैं मा उज़िया नबीयुन क़त्तो कमा उज़ीत, किसी नबी को इतनी अज़ियतें नहीं दी गई कि जितनी अज़ियतें मुझे दी गई। यानी मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो ज़हमतें बर्दाश्त की हैं वो उन ज़हमतों के मुकाबले में कुछ नहीं है कि जो पैगंबर अकरम ने बर्दाश्त की हैं। और उन तमाम ज़हमतों के बाद पैगंबर अकरम ने पैगाम वो पहुँचाया कि जो क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला। और पैगंबर फरमा रहे हैं कि इन तमाम ज़हमतों के एवज़ मैं तुमसे क्या मुतालबा कर रहा हूँ, कोई मुतालबा नहीं कर रहा। परवरदिगार हुक्म दे रहा है कि हबीब इनसे कह दीजिए कि मुतालबा सिर्फ़ एक चीज़ का है, इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, कि जो मेरे क़राबतदार हैं उनसे मवद्दत, मोहब्बत जब गहरी हो जाए तो उसको मवद्दत कहा जाता है। उस मवद्दत का मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा देखिए, अब उसके फ़ौरन बाद परवरदिगार आलम ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं यक्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना, कि अगर कोई ये एक नेकी अंजाम दे
تو ہم صلہ یہ دیتے ہیں کہ باقی نیکیوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ غور کیجئے گا کہ آپ کے ذہن میں اگر پچھلی مباحث موجود ہیں کہ میں نے گزارش کی کہ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر کسی نے ایک نیکی کی تو اسے 10 برابر تو دے دیا جائے گا, اور اس کے بعد اضافے کی اور گنجائش کتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. اضافہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 700 گنا پروردگار عالم کی طرف سے اضافہ اتنا ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 گنا. تو اس اضافے کے لیے انسان کیا کرے؟ اپنے خلوص میں اضافہ کرے, اپنی کسی پرفارمنس کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دے کہ جو کیٹلسٹ کا رول پلے کرے. جس طرح سے ریئیکشن کو فاسٹ کرنے کے لیے کیٹلسٹ آتا ہے, اسی طرح سے حسنات میں اضافے کے لیے وہ کون سا کیٹلسٹ ہے کہ جو آ جائے تو حسنات اور ثواب بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ محبت اہل بیت, مودت اہل بیت قبولیت عمل کی شرط بھی ہے, اور وہ کیٹلسٹ ہے کہ اگر آ جائے تو ثواب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جاتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہاں پر ایک بحث, اور وہ بحث یہ ہے کہ جو محبت ہے وہ ظاہر قلب کی کیفیت کا نام ہے. جو مودت ہے اس کے اندر انٹینسٹی لیول جو ہے اور زیادہ ہائی ہوتا ہے, یعنی عام محبت نہیں, اس سے بھی بالاتر محبت. ایک ایسی محبت کہ جو انٹینسٹی میں بھی آگے ہو, شدت میں بھی زیادہ ہو, اور پھر اس کے بعد عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہو. یعنی یہ بہت عجیب بات کہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی ہو. یعنی یہ محبت صرف قلب میں ہونا کافی نہیں ہے, انسان کے اعمال بتلائیں کہ وہ اپنے دل میں کیا احساس رکھتا ہے. یعنی جس سے مودت ہے اس کی خوشی میں خوش ہو جائے, اس کے غم میں غمگین ہو جائے. یعنی یہ جو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اب ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک سوال تو آئے گا کہ پھر اگر ایسا ہے کہ اس کو ظاہر کرنا ہے تو پھر ریاکاری کیا ہوتی ہے. اور پھر ملائیے اس کو ایک اور چیز جو ہمارے سامنے ہے کہ من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ. ذرا غور کیجئے گا, یہ مودت کے حوالے سے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کو ملائیے کہ حسین مظلوم کی عزاداری کے حوالے سے وہ حدیث تو آپ سب کے حافظے میں ہے کہ ان للحسین حرارتن فی قلوب المؤمنین, کہ حسین کے نام میں ایسی حرارت ہے جو مومنوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے کہ قیامت آ جائے گی وہ حرارت کبھی ختم نہیں ہوگی. اور پھر اس کے بعد کہ من بکا, جو روئے, او اب کا رلائے, او تبا کا, حد یہ ہے کہ رونے جیسی شکل بنائے. وجبت لہ الجنہ, تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اب یہ تبا کا رونے جیسی شکل بنائے تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت یاد ہے آپ کو؟ اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. جو گریے تک آ چکے وہ نور تک پہنچ گئے, اور جو ابھی گریے تک نہیں پہنچے تو وہ اپنی انٹینشن کو ظاہر کرتے ہیں کہ مالک وہاں تک جانا چاہتا ہوں, ایمان کا دعویٰ ہے, اب تیری ولایت درکار ہے کہ یہاں سے وہاں تک پہنچا دے, کہ یہاں سے تو وہاں تک پہنچا دے. کہ یہ نہیں ہے کہ میرا دل غمگین نہیں ہے دل غمگین. اور جب دل غمگین ہے تو محبت تو ہے, جب دل غمگین ہے مودت تو ہے, مگر تقاضۂ مودت تو یہ بھی ہے کہ اس کا اظہار ہو. اب میں کیا کروں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آ پا رہے, تو میں کیا کروں؟ کا حکم یہ ہے کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا تو ہم اسے اپنی راہ پر لے آئیں گے. تو آج اگر وہ رونے جیسی شکل بنا رہا ہے اس غم کی وجہ سے جو دل میں موجود ہے, تو خدا کی طرف سے توفیق یہ ملے گی کہ آج شکل ایسی ہے, کل واقعاً اسے گریے کی توفیق بھی حاصل ہو جائے گی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کو مزید اگر میرے نوجوان دوست اگر سمجھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ کے اندر. مولا فرماتے ہیں ان لم تکن حلیمن فتحلم. یہ باب تفاعل ہے کہ جس کے اندر باب تفاعل اور باب تفاعل عربی گرامر کے اعتبار سے اس پر میں آپ کو بالکل بھی نہیں روکوں گا, مگر اس کے اندر ہوتے ہیں کچھ تکلفات کہ آسانی سے نہیں ہو پا رہا وہ کام. تو پھر انسان خود پر
ایک ایکسرسائز کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے کہ میں ویسا بن جاؤں. ایک انسان کو حلیم ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے اندر حلم ہونا یعنی اس کے اندر صفت حلم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی کول کام کمپوزڈ ہونا چاہیے ایک انسان کو، کہ فوراً بار بار اوور ریئیکٹ نہ کرے، میر غضب نہ بنے، بہت جلدی غصے میں نہ آ جائے. لیکن ابھی وہ ایسا ہے نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ یا تو حلیم بنو، تمہارے اندر حلم ہونا چاہیے، تمہیں کام ہونا چاہیے، کول ہونا چاہیے، بہت جلد ریئیکشن تمہاری طرف سے نہیں آنا چاہیے. لیکن فرض کرو کہ ایسا نہیں ہے. ان لم تکن حلیمن، اگر اب تک حلم کی صفت تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، فتحلم، تو کوشش کرو ویسے بننے کی کہ جیسے حلیم افراد ہوا کرتے ہیں. تو ابھی ہو نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان جیسے بننے کی کوشش کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے گی. اب آپ غور کیجئے کہ اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو کیا اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اخلاقیات کی جو کتابیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں، صرف شیعہ کتابیں نہیں ہیں، خود برادران اہل سنت کی بڑی کتابیں ہیں جو اخلاقیات کے موضوع پر لکھی گئی ہیں. ان کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ بھئی بہت زیادہ جس کو غصہ آ جاتا ہو تو کیا کرے کہ اوور ریئیکٹ نہ کرے. تو پھر کیا کرے کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، وہ غصہ تو آ رہا ہے، کہ اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سکھا رہے ہیں کہ یوں کرو تو آہستہ آہستہ غصہ کنٹرول ہو جائے گا. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اگر جگہ پر ساکن ہو تو چلنا شروع کر دو. یعنی اپنی پوزیشن کو تبدیل کرو، اپنی پوزیشن کو تبدیل کرو. اور کیا کرو کہ اگر پانی موجود ہے تو پانی پی لو. ارے بھائی اس کو غصہ آ رہا ہے، پانی پلا رہے ہیں. اس کو غصہ آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ. اس کو غصہ آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں چلنا شروع کر دو. تو اس کے ذریعے سے ہوگا کیا کہ ہوگا اتنا سا کام کہ وہ جو مولا نے کہا تھا نا کہ اگر حلم نہیں ہے تو کچھ ایسا کرو کہ جس سے حلم آنا شروع ہو جائے. کیا کوئی اس کو ریاکاری کہے گا؟ کیا کوئی کہے گا یہ دکھاوا ہے؟ کہا یہ جائے گا کہ ایک صفت موجود نہیں ہے، اس معدوم صفت کو موجود بنانے کی تھراپی ہو رہی ہے. ایک معدوم صفت کو موجود بنانے کے لیے ایک تھراپی ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ یوں کرو تاکہ یہ چیز پیدا ہو جائے. تو وہ چیز جو وہاں سمجھ میں آتی ہے وہ عزاداری میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ آپ کیوں اتنی جلدی اس کو ریاکاری قرار دے دیتے ہیں؟ ذرا غور فرمائیں، کیوں اتنی جلدی اس کو ریاکاری قرار دے رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو رونے والی شکل بنا رہے ہیں، اس کا تعلق تو ریاکاری کے ساتھ ہے. نہیں میرے دوست، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین اور شریعت کا جو مفہوم ہے اور جو اس کا پیغام ہے اس کو صحیح طرح سے بعرض معذرت گستاخی معاف سمجھا نہیں. یہ نہیں تھا دین کا پیغام، یہ قطعاً دین کا پیغام نہیں تھا کہ اگر ایک انسان ایک ایفرٹ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ اچھی صفت اپنے اندر پیدا کرے تو آپ اس کو ریاکاری ڈکلیئر کر کے اسے فی النار و سقر کر دیں. نہیں، یہ نہیں ہے. اب آئیے آگے بڑھیے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے چند دنوں میں آیتیں پڑھی ہیں اسے آپ سورہ بقرہ کے اندر جا کر وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے پورا چیپٹر موجود ہے. وہاں پروردگار عالم کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی تم کیا کرو، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اتنا فائدہ ہوگا، ہم اتنا گناہ دے دیں گے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور اضافہ کر دیتا ہے. یہ سب باتیں ہو گئی نا. اب آگے بڑھیے. پروردگار فرماتا ہے کہ بھئی کیوں تمہیں خرچ کرنا چاہیے؟ نمبر 1 فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اور دوسرا تثبیتاً لانفسکم، اپنے نفسوں کو ثبات عطا کرو اس عمل کے لیے. کیا مطلب؟ ایک وہ نفس ہے، قلب، آپ دل، آپ جب کہتے ہیں نا کہ دل، کبھی آپ نے سنا ہے کہ آپ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ بہت اساتذہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ تم دل لگا کے نہیں پڑھ رہے، تم ہول ہارٹیڈلی نہیں پڑھ رہے. اچھا کیا عجیب اتفاق ہے کہ اردو میں بھی یہی محاورہ ہے، انگریزی میں بھی یہی محاورہ ہے، عربی کے اندر بھی یہ قلب کا لفظ، نفس کا لفظ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ دل جمی کے ساتھ یہ نہیں پڑھ رہا. یہ جو دل جمی ہے اس کے لیے قرآن لفظ دے رہا ہے تثبیتاً. تو کیا مطلب کہ اگر وہ دل جمی سے نہیں پڑھ رہا تو نہ پڑھے؟ اگر وہ دل جمی سے نہیں پڑھ رہا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ پڑھے؟ آپ کہیں گے میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ دل جمی سے نہیں پڑھ رہے تو پڑھنا ہی چھوڑ دو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کر رہے ہو وہ تو کرتے رہو، مگر دل یوں لگاؤ کہ تمہیں کہنا نہ پڑے، تم خود کتاب کی طرف مائل ہو جاؤ. تو برادران عزیز بات تو وہی ہو گئی. اس کو بھی استاد نے یہی کہا کہ یا پڑھو یا پڑھاؤ، اور اگر پڑھنے میں دل نہیں لگتا تو پڑھنے والی صورت بناؤ.
جب وہاں پر وہ جملہ کہا گیا تو آپ کو ریاکاری نہیں لگا، اور عزاداری میں کہا گیا تو آپ کو ریاکاری لگنے لگا؟ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا دل اس طرف مائل ہو جائے، وہ خود بھی چاہتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں چاہتا، وہ خود بھی چاہتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ابھی وہ اس پروسیس کے اندر ہے جس کو آپ کہتے ہیں ورک ان پروسیس، تو یہ ابھی پروسیس میں ہے، آہستہ آہستہ وہ اس طرف آنا چاہتا ہے، تو آپ کیوں اس کو ڈسکریج کریں گے؟ آپ ڈسکریج نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں اچھی بات ہے، پھر اس کے بعد کوئی انسینٹیو آپ دے سکتے ہیں، کوئی بات آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ اس کا بینیفٹ حاصل ہوگا، وہی والی بات ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، تثبیتاً لانفسکم، اور اب تثبیت ثبات سے ہے، ثبت کرنا، کسی چیز کو مضبوط کرنا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک صاحب ہے، اس نے ایک تقریر سن لی صدقے کے اوپر، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنے کا یہ ثواب ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دل تو کنجوس ہے، تب کرے کیا؟ تو بڑی مشکل سے ہاتھوں کو پریشرائز کر کے اپنی جیب تک لے کر گئے، اور نوٹوں میں جو سب سے چھوٹا نوٹ تھا وہ نکال کے غریب کے حوالے کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کام خراب ہے یا کام غلط ہے؟ دیا ہے اس نے غریب کو، نہ ہاتھ مان رہا ہے نہ دل مان رہا ہے، مگر اس نے بہرحال وہ تقریر سنی، کچھ اثر ہو گیا، اور وہ گیا اور جا کر اس نے زبردستی اپنی جیب میں سے وہ نکال کر کسی غریب کو دے دیا۔ آپ یہ کہیں گے کام تو اچھا کیا، مگر مائی ڈیئر یو نیڈ امپرومنٹ، آپ کو ابھی مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ کچھ ایسا کرو کہ تمہارا نفس اور دل اتنا آمادہ ہو جائے کہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، پتہ چلے کہ غریب ہے اور تمہاری حیثیت ہے تو خوش دلی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پوری کمٹمنٹ کے ساتھ تم اپنا مال اس تک پہنچا دو، اور جب یہ کام کرو تو انریسٹ فیل نہ کرو، تمہارا دل پوری طریقے سے مطمئن ہو۔ اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب عمل صرف عمل نہیں ہے، تمہاری صفت بن چکا ہے۔ عمل صرف عمل نہیں رہا، اب یہ تمہاری صفت بن چکا ہے۔ اب تم صدقہ دینے والے فقط نہیں ہو، تم سخی بن چکے ہو، تم جنرس بن چکے ہو۔ اب آپ نے اندازہ کیا کیا آپ ان دونوں پوائنٹس کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، آپ یہ کہیں گے وہ پہلے جو کر رہا تھا وہ ریاکاری تھی؟ نہ، وہ ایفرٹ کر رہا تھا، وہ کوشش کر رہا تھا، سخاوت کی منزل تک پہنچنے کا سفر تھا جو اس نے وہاں سے شروع کیا۔ آپ نے اسے ریاکاری نہیں کہا۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ وہ عزادار بننے کا سفر شروع کر چکا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس منزل تک پہنچے کہ نام حسین آئے اور اس کی آنکھوں میں گریہ ہو، لیکن ابھی وہ اس منزل سے دور ہے، مگر چاہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ کمٹمنٹ کے معاملے میں کہیں کمزور ہو، آج وہ یہاں تک پہنچا، کل وہاں تک پہنچے گا۔ یہ مودت کے تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو وہاں پروردگار عالم نے کہا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، تثبیتاً لانفسکم، اور اپنے نفس کو ثبات دینے کے لیے یہ ایفرٹس تم سے مطلوب ہے کہ تمہیں پھر بولنا بھی نہ پڑے، تمہاری صفت بن جائے، ایٹریبیوٹ، ایک تمہاری کوالٹی، ایک اسکل ہے کہ جو تمہارے اندر ڈیولپ ہو جائے۔ کئی دفعہ آپ سنتے ہیں ریفلیکسز میں کسی چیز کا آ جانا، یہ نروس سسٹم کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اندر پورا برین، اسپائنل کارڈ اور پھر ریسیپٹرز اور وہ جہاں سے اس کا ریئیکشن ظاہر ہوتا ہے وہ سب کوارڈینیٹڈ ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایک انسان اس طرح سے اپنے آپ کو ٹیون کر لیتا ہے کہ ریفلیکسز کے اندر ہی وہ چیز شامل ہو جاتی ہے۔ بس جس کو آپ وہاں ریفلیکسز کہتے ہیں اسی کو اسلام یہاں پر اخلاق اور اوصاف سے تعبیر کرتا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ بات اگر میں کچھ واضح کرنے میں کامیاب ہوا تو میں چاہوں گا کہ مزید اس پر غور کریں، مزید اس پر غور کریں کہ بھئی مظاہرہ برا ہے، سب کے سامنے کسی کام کو کرنا برا ہے۔ اگر انسان کسی کو کچھ دے تو ایسے دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس لیے کہ جب مظاہرہ ہوگا، مظاہرے کا مطلب سامنے کسی کام کو انجام دینا، تو وہ ریاکاری ہے، بڑی زیادتی ہے، واقعاً بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ ایبسولوٹلی ہر اس عمل کو کہ جو سامنے کیا جا رہا ہے ریاکاری کے ساتھ ایکویٹ کر دیں، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے۔ یعنی یہ کہنے والا شاید پوری طریقے سے متوجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جناب بہت سے افراد نے عزاداری کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا
کہ بھئی آپ حسین کے غم میں آنسو بہانا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ سڑک پر آئیں؟ یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو آپ خواہ خواہ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ کہہ بھی رہے ہیں عبادت ہے، تو عبادت میں یہ ریاکاری کہ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اور وہاں پر ماتم کر رہے ہیں. بھئی اگر آپ کو گریہ کرنا ہے اپنے گھر کے اندر کر لیجئے، اپنے کمرے کے اندر کر لیجئے. یعنی ایون ادا خانے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ادا خانے میں بھی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب کے ساتھ مل کر اس انداز سے عزاداری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ آپ اسے عبادت شمار کرتے ہیں. عبادت تو ہوتی وہ ہے کہ جو دوسروں کے سامنے نہ ہو، چھپ کرو، آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے بس. تو ضرورت کیا ہے کہ آپ سب کے سامنے اس کام کو انجام دیں؟ اب میں کیا کروں برادران عزیز کہ یہاں پر ریاکاری کو اگر کسی کے سامنے کسی کام کو انجام دیا جائے اس کے ساتھ ایکویٹ کر دیا گیا. جی نہیں، جی نہیں. للہیت کا یہ مفہوم آپ کو کس نے بتایا کہ جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ حتماً چھپ کر ہی ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چھپ کر نہیں ہو سکتا، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ چھپ کر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آپ کو کس نے بتایا کہ اگر کوئی عمل خدا کے لیے ہو رہا ہے تو بس چھپ کر ہی ہوگا، وہ سامنے نہیں ہو سکتا؟ یہ خود فالٹی ہے، یہ خود غلط ہے. اور اب میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھتا ہوں، ذرا سنیے. یہ اسی سورہ بقرہ کے تسلسل میں ہے، وہیں پر آپ کو ملے گی اختتام سے کچھ پہلے، جہاں پروردگار فرماتا ہے. اب آیت سنیے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات دکھا کر دو تو کتنا اچھا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو یہ سنا تھا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم نے تو یہ سنا تھا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اچھا اس میں کوئی اختلاف ہے کہ میں کہوں کہ یہ شیعہ ترجمہ ہے؟ نہیں نہیں برادران عزیز، یہ تو سیدھی سیدھی عربی ہے. یہ تو آپ کسی کو بھی دکھائیں گے اگر اس کو عربی آتی ہے، اور کوئی بھی ترجمہ آپ دیکھ لیجئے، یعنی مودودی صاحب کا دیکھیے، اعلی حضرت کا دیکھیے، فاضل بریلوی کا دیکھیے، یا کوئی بھی دیکھیے، تو آپ کو یہ ملے گا. اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کے لیے میں کہوں کہ کوئی کنفیوژن ہے. بالکل واضح. ان تبدوا الصدقات، اگر تم صدقات دکھا کر دو، فنعما ہی، تو یہ کتنا اچھا ہے. یہ جو نعمہ ہی ہے نا، صرف یہ ترکیب، یہ گرامر کی کتابوں میں اس لفظ کے استعمال کو سمجھانے کے لیے سکھائی جاتی ہے، یعنی غیر معروف آیت بھی نہیں ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو دکھا کر دو، اعلانیہ دو، تو کتنا اچھا ہے. اور پھر سنیے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپا کر دو اور فقراء تک پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی بہتر ہے. یوں کرو یا یوں کرو، دونوں صورتوں میں ہونا چاہیے خدا کے لیے. یوں کرو یا یوں کرو، دکھا کر دو یا چھپا کر دو، مگر ہو وہ خدا کے لیے. اگر وہ خدا کے لیے نہیں ہے تو چاہے چھپا کر تم نے دیا یا دکھا کر دیا، جب خدا ہی تمہارے پیش نظر نہیں ہے تو اس صدقے کا کوئی اعتبار بھی نہیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں. اس پر علماء نے بہت بحث کی ہے، علماء تفسیر نے، علماء فقہ نے، کہ بھئی آپ مثال کے طور پر، اور میں واقعاً پھر واپس ذکر کرنا چاہوں گا علامہ ذیشان درجوادی کا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ یہ مطلب میں نے ان سے سنا تھا. پھر تو کتابوں کے اندر تو بہت اس پر بحثیں ہوئی ہیں. کیا مجھے انصاف سے بتائیے کہ بھائی آپ کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ویلفیئر کے لیے، کوئی امام بارگاہ بنانا ہے، مسجد بنانا چاہتا ہے، اسپتال بنانا چاہتے ہیں، اور آپ نے فنڈ ریزنگ ڈنر اس کا اہتمام کیا کہ بھئی یہاں پر مخیرین فلنتھراپسٹ ان کو بلائیں گے، ان کو بریف کریں گے اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور پھر ان سے کہیں گے کہ آپ کائنڈلی کنٹریبیوٹ کیجئے. تو اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے، اور جو پہلا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی دوسروں کے سامنے اعلان کروں تو کیسے کروں؟ دینا تو ہے اور خدا ہی کے لیے دینا ہے. یعنی ہمارا ایزمپشن بالکل کلیئر ہے، شیطان کے لیے نہیں ہے، دکھاوے کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اپنی شہرت کے لیے، نہ ہے وہ خدا کے لیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھپا کر دوں تو دوسروں کے لیے موٹیویشن نہیں بنتا، اور اگر میں اعلان کرتا ہوں تو بہت سے جو میری طرف دیکھ رہے ہیں مجھ پر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر یہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر ان کو اعتماد ہے، تبھی تو دے رہے ہیں. اور ان کے اعلان کی وجہ سے دوسروں میں بھی تحریک پیدا ہوگی، دوسروں میں بھی شوق پیدا ہوگا، دوسروں میں بھی رغبت پیدا ہوگا، تو نیت کا معاملہ کتنا بلندی پر چلا گیا. وہ خود جو دے رہا ہے اس کا ثواب تو اس کو ملے گا، مگر اس اعلان کی وجہ سے اور آگے جتنے افراد اس کی پیروی میں اور اتباع میں اس کنٹریبیوشن کو وہاں پر جمع کرائیں گے،
ان سب کے ثواب میں بھی یہ کسی نہ کسی حد تک حصہ دار بن جائے گا۔ تو برادران عزیز، شوق اور رغبت کے لیے قرآن کی آیت آپ کے سامنے، بہت سے افراد کہتے ہیں، علماء نے لکھا کہ جو مستحب صدقات ہیں، جو واجب ہے اور جو مستحب ہے، جو ٹھیک ہے یار واجب تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی ہے، اعلانیہ دو تاکہ دوسروں میں شوق پیدا ہو۔ کبھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ وہ خمس کی رقم جمع کرانے کے لیے جا رہا ہوں، اتنا واجب ہو گیا تھا میں دینے جا رہا ہوں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس نکالنا ہوتا ہے؟ اچھا اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے، آپ مجھے بتائیے یہ رغبت پیدا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو کیا شوق اور رغبت کے لیے کسی کام کو ہو وہ خدا کے لیے مگر دوسروں کے سامنے اس کام کو انجام دیا تو کیا آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے؟ اس کا کوئی ثواب نہیں۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں بالکل سامنے کی بات عرض کرتا ہوں کہ برادران عزیز، اگر یہی ایبسولوٹ پرنسپل ہے اور عزاداری پر اسی وجہ سے اعتراض ہو رہا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کیوں آ رہے ہیں؟ بھائی آپ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیے، پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کو تو مخفیانہ ہونا چاہیے، چھپا کر ہونا چاہیے، اپنے کمرے کے اندر اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، وہاں پر آپ نماز پڑھیے۔ وہاں پر بھی یہ کہا جائے گا پڑھو خدا کے لیے، مسجد میں آؤ تو مسجد میں بھی پڑھو خدا کے لیے، گھر میں پڑھو تو ایسے کہ بچہ تمہیں دیکھے، تمہاری نماز خدا کے لیے ہو مگر بچے کے لیے تم رول ماڈل بن جاؤ کہ جب باپ پڑھ رہا ہے تو بیٹے کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ آپ نے غور فرمایا؟ حکم ہے کہ کوشش کرو کہ مستحب نمازیں، واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب نمازیں گھر میں پڑھو۔ ساری نمازیں تم مستحب والی بھی اگر مسجد میں پڑھو گے تو گھر بالکل خالی ہو جائے گا، ایسا بھی نہ ہو، وہاں پر بھی ذکر خدا، وہاں پر بھی کوئی قرآن کا سورہ، کوئی تلاوت ہو تاکہ ایک ماحول بنے۔ تمہارے چھوٹے بچے تمہیں بیسن کے اوپر جب وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب وہ سوال کریں گے تو تم بتاؤ گے کہ وضو ہو رہا ہے۔ جب تم مصلی پر آؤ گے تو ان کے ذہن میں سوال آئے گا یہ کیا ہو رہا ہے، اور تم بتاؤ گے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ذکر خدا ہو رہا ہے۔ اور جب وضو کرو گے تو وہ ٹوٹا پھوٹا وضو کریں گے، جب تم نماز پڑھو گے تو وہ ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھیں گے۔ مگر آج اگر ٹوٹا پھوٹا وضو ہوگا، ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی تو کل وہ بھی نماز ہو جائے گی جو خدا قبول بھی کرے گا اور اس پر ثواب بھی عطا کرے گا۔ اب میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ چلیے گھر میں نماز پڑھی، اس کا ثواب، واجب نماز کی بات کر رہا ہوں، اور مسجد میں آئے تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے مسجد میں بھی نماز ہو جائے گی مگر ثواب کم ہو جائے گا۔ ایسا ہے؟ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیے، شیعہ کتاب، سنی کتاب، کسی فقی کا رسالہ عملیہ، توضیح المسائل، حدیث کی کتابیں، کہیں پر بھی آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ نہیں جناب، گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے مگر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ملٹیپل ٹائمز ہے۔ اور پھر ملٹیپل ٹائمز ہے، صرف اتنا کہا کہ نہیں، مسجد میں اگر جماعت قائم ہو جائے، سب مل کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ثواب اتنے لوگ ہو جائیں تو اتنا ثواب، اتنے لوگ ہو جائیں تو اتنا ثواب، اتنے لوگ ہو جائیں تو اتنا ثواب کہ فرشتے گن نہیں سکیں گے، صرف خدا ہی کو پتہ ہے کہ کتنا ثواب ہے۔ تو عزیزوں، یہ تو سب کے سامنے کام ہو رہا ہے، اس کا ثواب تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں، سامنے ہونا اور ہے، ریاکاری ہونا اور ہے۔ یہ سامنے ہو رہا ہے مگر ہو خدا کے لیے رہا ہے، خدا اس ترتیب کے ساتھ اس عبادت کو چاہتا ہے۔ تو اب برادران عزیز، یہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر اس کے بعد حج کرنے کے لیے چلے گئے مکہ، ہمارے یہاں گراؤنڈ کی کمی ہے، آپ یہاں پر طواف کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے گھر کے اندر ہی کوئی چکر لگا لیجئے۔ کہا کہ نہیں، حج تو وہیں ہوگا۔ تو بس برادران عزیز، اگر کسی کو گھر کی نماز سمجھ میں آ جائے گی تو گھر کی مجلس بھی سمجھ میں آ جائے گی، اگر کسی کو مسجد کی نماز جماعت سمجھ میں آ جائے گی تو عزا خانے کی مجلس سمجھ میں آ جائے گی، اور کسی کو مکہ جا کر حج کرنا سمجھ میں آ جائے گا تو حسین کے روضے پر حاضری بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہاں پر معاملہ ہے، پھر سڑک کی عزاداری وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ ہماری طرف سے دعوت
عزا ہے. جس طریقے سے دعوت نماز ہے، جس طریقے سے دعوت عمل خیر ہے، اسی طریقے سے ہم سڑک پر آ کر کس بات کا اعلان کر رہے ہیں؟ ہم صرف اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں سنو، عزاداری پر ہمارا کوئی کاپی رائٹ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عزاداری کو صرف عزاخانے تک محدود نہ رکھیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو آنا چاہے آئے، فرش عزا پر آئے، سڑک پر آئے. اب تک اگر ان تک حسین کا تعارف نہیں پہنچا تو ہم سڑک پر آ کر ہائے حسین اور یا حسین کہہ کر حسین کا تعارف کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہم کیوں حسین کے دیوانے ہیں، حسین کے نام میں کیوں اتنی کشش ہے، حسین کے نام میں کیوں اتنی جاذبیت ہے، حسین کے نام میں کیوں اتنی اٹریکشن ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ آزمائش شرط ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمارے کہنے پر مان لیا جائے، نہ، آئیں، اس فرش پر آئیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اب تک جو آپ نہیں آئے تھے تو آپ کیا مس کر رہے تھے، تو آپ کو اندازہ ہوگا. یعنی علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہ پڑھا کرتے تھے، خلش دل کی قدر کر نادان. یہ شعر پڑھا کرتے تھے، خلش دل کی قدر کر نادان، یہ کہیں بار بار ہوتی ہے. اے کاش کہ تمہیں معلوم ہو کہ لذت غم کیا ہے، اے کاش کہ تمہیں معلوم ہو کہ لذت ماتم کیا ہے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ لذت غم کیا ہے، لذت ماتم کیا ہے، اس دل کی خلش میں وہ کون سی لذت پوشیدہ ہے جو پروردگار نے عزاداروں کے لیے رکھی ہے. ورنہ انسان غم کو پسند نہیں کرتا، مگر اے کاش کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس غم میں غمزدہ رہنے والوں کو ملتا کیا ہے تو وہ کبھی فرش عزا سے بھاگیں گے نہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو برادران عزیز، ایک بنیادی بات جو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان کی، پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے، قل لا اسألکم، اے حبیب ان سے کہیے میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، ان زحمتوں کے عوض، اجرن، بطور اجر، عنوان اجر سے میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. اب بہت سارے علماء، دیکھیے جو پھر کہتا ہوں کہ ہمارے جو محترم برادران اہل سنت ہیں، ان کی ایک تعداد ہے کہ جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں اور اسے دین سمجھتے ہیں. بالکل ہمارے نزدیک وہ بہت محترم ہے. مگر آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو ایسے افراد بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ پیغمبر قرابت داروں کے لیے مودت کو اجر رسالت قرار دیں گے. یہ تو پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. یعنی کمال ہے، پیغمبر کی شان کا ان کو خیال ہے پیغمبر سے بھی زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر کی شان کے خلاف، کہ یہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. اول تو یہاں پر میرے موجود نہیں ہیں، صرف اتنا ہے قرابت دار. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے، تو پھر کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ کافروں سے کہو کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے، یقین کیجئے کہ یہ تفسیریں موجود ہیں، یہ تفسیریں موجود ہیں کہ مسلمانوں سے کوئی خطاب ہی نہیں ہو رہا، مومنوں سے کوئی خطاب ہی نہیں ہو رہا ہے. قل کہہ دیجئے، تو کس سے کہہ دیجئے؟ کافروں سے کہہ دیجئے، مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ بھئی اگر تم ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، مگر ہم اور تم ایک قبیلے کے ہیں، اس کا تو خیال کرو. ہم بھی قریش، تم بھی قریش، تو کم سے کم اس کا تو خیال کرو. اتنا تو ٹف ٹائم مجھے مت دو. علامہ سید علی نقی صاحب نے بہت پیارا اس پہ تبصرہ کیا تھا. وہ فرماتے ہیں، یعنی میں نام نہیں لینا چاہتا برادران عزیز، مگر ایسے ایسے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. ایسے ایسے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مسلمانوں سے کوئی خطاب نہیں ہو رہا، مومنوں سے کوئی خطاب نہیں ہو رہا، یہ خطاب ہو ہی رہا ہے مشرکین سے، کافروں سے، کہ تم کو دعوت ایمان ہے، نہیں قبول کرتے تو نہ کرو، اتنا تنگ تو نہ کرو، کم سے کم اسی کا کوئی لحاظ مروت کرو، کم سے کم میری اتنی مخالفت تو نہ کرو. یہ ان سے کہا جا رہا ہے. اور کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہم اور تم ایک ہی قبیلے کے، ہماری کچھ نہ کچھ دور کی رشتہ داری تو تمہارے ساتھ ہے نا، تو اس کا لحاظ کرو، مروت کرو، اس کا کچھ مظاہرہ کرو. آپ نے غور فرمایا بے شرمی کے ساتھ مگر یہ جملے نہ فقط لکھے گئے ہیں بلکہ درس قرآن کے اندر بیان کیے گئے. اور اب یہاں پر میں علامہ کا، سید علی نقی صاحب کا وہ جملہ وہ بیان کرتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ انصاف کی بات کریں، ایک طرف ہے مشرک اور ایک طرف ہے اللہ کے رسول. وہ کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بت جو ہیں خدا ہیں. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ان بتوں کو خدا مت مانو، وہ کہہ رہے ہیں اس ایک خدا کو ایک مت مانو.
اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا ان کو یہ کہلوا رہا ہے کہ ان سے یہ کہیے کہ رشتہ داری کا لحاظ کر کے میری مخالفت نہ کرو. تو کیا ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بھی سامنے سے کہیں آپ تو کوئی مروت کا مظاہرہ کر نہیں رہے, ہم اور آپ ایک ہی قبیلے کے ہیں, ہمارے بتوں کو تو آپ کہے جا رہے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے, اور ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کمیونٹی کا خیال کریں, قبیلے کا خیال کریں, رشتہ داری کا خیال کریں, اور آپ کے ایک خدا ہونے کے دعوے کو ہم انڈورس کر دیں یا مخالفت نہ کریں. ڈز دس ریئلی میک اینی سینس؟ واقعاً اس کے اندر کوئی آپ کو لاجیکل بات دکھتی ہے کہ پیغمبر قبیلے کا حوالہ دے کر کہیں توحید کی طرف آؤ, اور وہ سامنے سے قبیلے کا حوالہ دے کر یہ نہ کہیں کہ تم شرک کی طرف آؤ؟ کیا واقعاً اس کے اندر کوئی آپ کو معقولیت نظر آتی ہے؟ مگر یقین کیجئے کہ اس بات کے دعوے دار آپ کو بہت ملیں گے, بہت ملیں گے. دوسری طرف یہ ایک اس کی تفسیر کی گئی. دوسری تفسیر کیا کی گئی؟ کہ اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ الا المودۃ فی القربیٰ, یہ قرابت دار کس کے؟ یہ کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے. اب انہوں نے کہا نہیں, مشرکین سے نہیں, مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. مگر کہا جا رہا ہے قرابت دار, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا خیال کرو, یہی اجر رسالت ہے. تو ختم ہو گیا معاملہ. وہ قرابت دار کون سے؟ کہ آپس کے قرابت دار, ایک دوسرے کے جو قرابت دار ہیں ان کا خیال رکھو, ہے نا. بھائی بھائی کا خیال رکھے, بہن بہن کا خیال رکھے, بیٹوں کا خیال رکھیں, نواسوں کا خیال رکھیں, پوتوں کا خیال رکھیں. یہ کیا ہے کہ یہی اجر رسالت. کمال ہو گیا کہ یہ ہو گیا اجر رسالت. کیا اس کے پیچھے کوئی حدیث موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ اس سے یہ مراد ہے؟ جواب جی نہیں. کیا اس کے پیچھے کچھ موجود ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ مشرکین سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ قبیلے کا کوئی خیال کرے؟ نہ اس کے لیے کوئی پیغمبر کا فرمان ہے, نہ اس کے لیے پیغمبر کا کوئی فرمان ہے, نہ اس کے لیے نہ اس کے لیے. انصاف کی بات یہ ہے. یہ جو دوسری تفسیر کی گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی مہم یہ تھی کہ جو نظریہ ہے جب وہ اسٹیبلش ہو جائے تو اس میں رشتوں کی پرواہ مت کرو. میں آپ کے سامنے آیت پڑھوں, اذا قیل لہم, جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا, اتباع کرو, ما انزلا, جو اللہ نے نازل کیا, قالوا, بلکہ وہ کہنے لگے, بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور قرآن مذمت کرتا ہے, اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا, کیا اس کے بعد بھی یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا عقل بھی نہیں رکھتے تھے, ولا یہتدون, اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہیں تھے اس کے باوجود. تو آپ غور کیجئے کہ یہاں پر رشتہ داری کی بنیاد پر قبول کرنے سے تو روکا جا رہا ہے. وہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں, اس بنیاد پر نہیں, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. نظریہ اگر نظریہ ہے اور صحیح نظریہ ہے تو اس کے اوپر آؤ. یہ مت کہو کہ وہ یہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے نا. اب آگے بڑھیے. سورہ مجادلہ میں ایک عجیب آیت ہے جہاں پر پروردگار نے یہی لفظ, یہ جو مودت ہے اس کی روٹ ورڈ ہے واو دال, اور دال کے اوپر تشدید یعنی وددا, اسی سے مودت ہے, اسی سے یوادون ہے, یہ سب اسی سے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں سورہ مجادلہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے, لا تجد قوما, تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو, یؤمنون باللہ, جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر, والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر. جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر, تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے, ایسے مومنوں کو نہیں پاؤ گے کہ وہ کیا کر رہے ہوں, یوادون, جو محبت رکھتے ہوں, مودت رکھتے ہوں, من, ان لوگوں سے, حاد اللہ, جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی, ورسولہ, اور اللہ کے رسول کی. نہیں پاؤ گے تم کسی ایسے کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر, آخرت کے دن پر, کہ وہ مودت کا مظاہرہ کرے ان سے کہ جنہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. صرف اتنی بات نہیں, وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ, چاہے ان کے باپ دادا ہوں, او اخوانہم, چاہے ان کے بھائی ہوں, او عشیرتہم, چاہے ان کے خاندان والے ہوں, کوئی بھی ہو, وہ ان کا مودت کا تعلق نہیں بن پائے گا, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول سے مخالفت کی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز بڑی سادگی کے ساتھ, یہ تو بات ہو رہی ہے ان کی کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی, ان کے ساتھ مودت نہیں ہونی چاہیے. یہ بتائیے خود ان کا کیا ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. یہ تو مومن سے کہا جا رہا ہے, جو مومن ہے وہ ایسوں سے مودت نہیں رکھے گا.
جو مومن ہے وہ ایسوں سے مودت نہیں رکھے گا، چاہے ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، دادا ہوں، ماں ہو، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ نہیں رکھیں گے ان سے مودت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ تو مخالفت کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو جب مخالفت کرتا ہے تو ان سے مودت نہیں رکھیں گے، تو مودت نہیں رکھیں گے تو پھر کیا رکھیں گے؟ سوال تو ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ذہن جا رہا ہے یا نہیں رہا رہا۔ دیکھیں برادران عزیز، سیدھی اور صاحب، بھائی مودت نہیں رکھیں گے تو کیا رکھیں گے؟ مودت نہیں رکھیں گے تو بغض رکھیں گے، ان سے نفرت کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر وہ مخالفت کر رہے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی کوئی چیز اگر اللہ یا اللہ کا رسول مانگے اور وہ یہ دے دیں تو مخالفت نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز اللہ کا رسول مانگے اور یہ دے دیں تو مخالفت نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز رسول اللہ مانگے اور یہ ہذیان کی تہمت لگا دیں تو پھر سیدھی اور صاف بات ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے کہ جو حد اللہ کی کیٹیگری ہے، کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ تو ہم واقعاً یہی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے رسول کی بات ماننے والا ہے اور کون ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کہیں پانی دو اور وہ پانی لے آئے، اللہ کے رسول کہیں کھانا دو اور وہ کھانا لے آئے، اللہ کے رسول کہیں ادھر آؤ اور وہ آ جائیں۔ اس کے مقابلے میں وہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کہیں پانی دو وہ نہ دے، کھانا دو اور وہ نہ دیں، بلائیں تو وہ نہ آئے، کاغذ اور قلم مانگے اور وہ نہ دیں، تو سیدھی سی بات ہے وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ رشتہ دار بھی اگر رشتہ دار بھی ہوں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے مودت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب برادران عزیز ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو القربہ ہیں جن کی مودت کو اجر رسالت کہا جا رہا ہے، اس میں معیار رشتہ آپسی نہیں ہو سکتا، اس میں تو معیار دیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر مخالفت ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا، ان کی مودت تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر اب یہ کون ہے؟ اب یہ کون ہے؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، اس میں کہہ کون رہا ہے؟ آپ یقین کیجئے انبیاء جتنے آئے ہیں نا، ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ہم اجر کے طلبگار ہیں، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے۔ نوح علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں، دیگر تمام انبیاء جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے ان سب نے یہ کہا ہمیں اجر نہیں چاہیے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں، ہمارا اجر اللہ کے ذمے پر ہے، ہم اللہ سے اپنا اجر لیں گے۔ اور یہاں پر پیغمبر اکرم ایک لفظ کے ذریعے سے نفی و اثبات کی زمین میں انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ یہ لفظ اللہ جو ہے اس نے تو یہی کرنا ہے نا، کہ اگر پہلے اثبات تھا تو اب نفی، اور پہلے نفی تو اب اثبات۔ پیغمبر اکرم وہاں تک تو کہتے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، وہی جملہ، میں کوئی اجر نہیں چاہتا، مگر اب آ گیا اللہ، مگر اس کا مطلب کچھ تو ہے، اور وہ کیا ہے؟ المودہ، مودت فی القربہ، قربہ کی مودت، جو قریب ہیں ان کی مودت۔ اور اب آپ غور فرمائیے کہ یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں، کیا یہ پیغمبر خود کہہ رہے ہیں؟ اگر پیغمبر خود کہہ رہے ہوتے تو پہلے قل نہ ہوتا، پہلے قل موجود ہے، پروردگار کہہ رہا ہے قل، اے حبیب کہیے، یعنی پیغمبر اگر خود سے منبر پر کبھی اعلان کر رہے ہوتے تو یہی کہتے جو سارے انبیاء کہہ رہے تھے، مگر پیغمبر کب کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر تو حکم خدا کو پہنچا رہے ہیں، اے حبیب کہہ دیجئے۔ اور پیغمبر نے پوچھا مالک کیا کہہ دوں؟ کہ ان سے کہیے لا اسألکم، میں کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ ان زحمتوں پر، اجرن کسی اجر کا، الا مگر، المودۃ فی القربہ، قرابت داروں کی محبت۔ تو جب پیغمبر اپنے طور پر نہیں کہہ رہے، اس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں، تو قرابت پیغمبر سے تلاش نہ کریں، خدا کہلوا رہا ہے ڈھونڈیے اس سے کیا قرابت ہے۔ ڈھونڈیے کہ اس سے کیا قرابت ہے، ڈھونڈیے کہ اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ اور آپ کو اس سے وحشت نہیں ہونی چاہیے کہ کیا خدا سے بھی کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، کیا خدا سے بھی کوئی قرابت ہو سکتی ہے؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟
آپ جب نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں تو نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ. تو آپ قربت کے طلبگار ہوں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ جو پہلے سے قربت کی منزل پر ہیں ان کی مودت والد کر دی جائے تو اعتراض ہوگا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. بے شک پیغمبر اکرم نے نام بنام لے کر یہ بتلایا کہ اس سے کون مراد ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس سے علی مراد ہیں، فاطمہ مراد ہیں، حسن مراد ہیں، حسین مراد ہیں. پیغمبر نے نام بنام تعارف کروایا. آپ مجھے بتائیے کہ صرف نواسوں کی مودت اور محبت ہوتی تو پیغمبر اکرم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ان اللہ امرنی بحبہما، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان دونوں کی محبت کا. نواسوں کی محبت کے لیے کیا الگ سے حکم دینا پڑتا ہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. آپ اپنے نواسوں سے محبت کرتے ہیں، مودت کرتے ہیں، کسی حکم کی ضرورت نہیں. آپ اپنے پوتوں سے مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کسی حکم کی ضرورت نہیں. پیغمبر تعارف کروا رہے ہیں ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بحبہما کہ میں حسن سے بھی محبت کروں اور حسین سے بھی محبت کروں. یہ محبت الگ ہے کہ جس کا تعارف ہی اندک انداز سے کروایا جا رہا ہے. کیا پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ مجھے ان دونوں کی محبت کا حکم دیا گیا ہے؟ نہیں عزیزوں، نہیں عزیزوں. جملہ تو اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان دونوں کی محبت کا، وَبِحُبِّ مَن يُحِبُّهُمَا، بلکہ مجھے حکم دیا ہے کہ جو ان دونوں سے محبت رکھے ان سے بھی میں محبت رکھوں. یہ تو نیکسٹ لیول پر بات چلی گئی. پیغمبر اکرم یوں تعارف کروا رہے. مجھے بتائیے کہ کیا صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے پیغمبر اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر زہرا کا استقبال کرنا ہے؟ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے؟ بہت سے مسالک ہیں کہ جو اور بیٹیوں کے بھی قائل ہیں. ہم قائل نہ ہوں، وہ قائل ہیں. مگر بتائیں کہ کسی اور بیٹی کے لیے پیغمبر اکرم نے اپنی نشست کو کبھی چھوڑا؟ کبھی پیغمبر اکرم اپنی نشست سے بلند ہوئے کسی اور کے لیے؟ پیغمبر اکرم نے اپنی اس بیٹی کے لیے، بخاری کے اندر ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. یہ صرف بیٹی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے. وہ جن کو باقی دیگر بیٹیاں ہونے کا دعویٰ ہے ان کے بارے میں پیغمبر اکرم کیوں یہ جملہ نہیں کہہ رہے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے برادران عزیز. مولا علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں. پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں چچا زاد بھائی تو اور بھی ہیں، جناب عقیل بھی ہیں، جناب جعفر بھی ہیں، ان کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے. مگر یہ بات تو کسی کے لیے پیغمبر اکرم نہیں کہہ رہے جو امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ صرف چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے کوئی مرتبہ اور مقام ہے ان کا پروردگار عالم کے نزدیک. اور گویا امت نے طے کیا کہ جتنے ایسے ہیں کہ جن کا کوئی خاص ربط اور تعلق ہے کہ جو وارث رسول بن سکتے ہیں اور ہیں، کہ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے، وہ سلوک کیا جائے کہ جو پہلے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا گیا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ماں اوذیہ نبی کما اوذیت، پیغمبر کہتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی. کیا ان اذیتوں میں وہ اذیت شامل نہیں ہے کہ جو حسین کو کربلا میں دی گئی؟ جس حسین کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین سے محبت، مجھ سے محبت. حسین کو اذیت، مجھے اذیت. اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شب عاشور کے اس منظر کو ہم کیسے فراموش کر دیں کہ جہاں پر حسین اپنے ساتھیوں کو طوق بیعت سے آزاد کرنے کے بعد، ان کی وفاداری کا پھر سے اعلان سننے کے بعد، اس تجدید عہد کے بعد دعائیں دے چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں، کچھ عبادتوں کے اندر اور کچھ حفاظت پر مامور ہیں. اور حسین خود مصلی عبادت بچھا کر پروردگار عالم سے راز و نیاز کر رہے ہیں. اور ایسے میں حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ کوئی میرے برابر میں آ کر بیٹھا ہے. مڑ کر دیکھا، اے بیٹا قاسم تم یہاں پر کیسے؟ یہ بڑوں کے عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے. اے میرے لال یہاں پر آ کر بیٹھنے کا کوئی خاص سبب؟ کہ چچا جان ایک سوال کا جواب چاہیے. کہا بیٹا کہو کون سا سوال؟
کہ بس یہ بتا دیجئے کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں. دفتر شہداء میں یتیم حسن کا نام ہے یا نہیں ہے؟ امام مظلوم کہتے ہیں بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، ماں کا سہارا ہو، آہستہ بولو ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں سن لے. تو جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے میری ماں نے بھیجا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے میں خیمے میں تھا اپنی ماں کے پاس اور میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی اے بیٹا قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں. اگر کل میدان میں تو نے سستی کا مظاہرہ کیا تو یہی کہا جائے گا کہ حسن کا بیٹا کبھی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابے. اے بیٹا کل مجھے خاتون جنت کے سامنے شرمندہ مت کرنا، صرف اتنا وعدہ کر کہ کل تو شہداء میں شامل ہوگا. اور یہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اماں سے کہ اماں مجھے بس چچا جان اجازت دے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ میں کیسا میدان میں مظاہرہ شجاعت کرتا ہوں. تو اب چچا جان آپ کے جواب پر سارا انحصار ہے. تو امام حسین کہتے ہیں اے بیٹا قاسم تم اپنی شہادت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کیف الموت عندک، موت کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ بچہ کمسن ہے، جو جواب ہے اس میں کمسنی ٹپک رہی ہے. موت کا ذائقہ تو اس نے بتایا، مگر کیسے بتایا؟ ارے چچا جان آپ موت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا ام احلی من العسل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی بچے کو کوئی کینڈی یا ٹافی بہت پسند ہو اور وہ اس سے کمپیئر کر کے بتا دے کہ یہ تو مجھے پسند ہے مگر وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے. تو جناب قاسم نے کہا کہ موت وہ اس کی کیا فکر، وہ تو مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی محسوس ہوتی ہے. تو امام مظلوم نے جو ان کے ذہن میں خدشہ تھا قاسم کے کہ کم سنی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں شہادت سے محروم ہو جاؤں، تو امام نے اس سے بھی بڑی جو مثال ہو سکتی تھی وہ دے دی کہ تم کم سنی کی وجہ سے پریشان ہو کہ کل تمہارا نام شہیدوں میں شامل ہے یا نہیں. کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے. جب جناب قاسم نے اصغر کا حوالہ سنا تو اپنے بارے میں تو اطمینان ہو گیا، اپنے بارے میں تو اطمینان ہو گیا کہ ہاں کل کے شہداء میں تو شامل ہوں. مگر اچانک خیال آیا کہ اصغر تو خود سے جا بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ اور اگر یہ خیموں تک آئے گی تو ہماری بیویوں کے پردے کا کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر تڑپ گئے. حسین نے دلاسا دیا کہ نہیں اصغر کو میں اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا، مگر میں حسن کے یتیم شہزادہ قاسم کو مخاطب کر کے کہوں اے شہزادے آپ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ فوج بے حیا خیموں تک نہ آ جائے. ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، خیمے جل رہے ہیں، بیبیاں لٹ چکی ہیں، چادریں چھینی جا چکی ہے، سکینہ کو تماچے لگائے جا چکے ہیں. قاسم مطمئن ہو کر گئے. اور اب اگلی صبح جناب قاسم جب موقع ملتا ہے تو آ کر سوال کرتے ہیں، مگر حسین ابن علی اجازت نہیں دیتے. اور علامہ سید علی نقی صاحب نے اس پر بھی بحث کی کہ یقیناً وہ رات میں جو بتایا تھا وہ علم امامت کی روشنی میں، مگر اب جب دن کا وقت ہے اور اسباب ظاہری کے تحت واقعات کو آگے بڑھنا ہے تو یہ بچہ یتیم ہے. اور یتیم کا ولی کون ہوگا؟ بچے کا ولی یا باپ ہوتا ہے یا دادا. بڑے بھائی حسن موجود نہیں ہیں، دادا علی مرتضیٰ شہید ہو چکے ہیں. تو اب قاسم کو جو نابالغ ہیں، لم یبلغ الحلم الفاظ ہیں کہ اب تک بالغ نہیں ہوئے تھے، تو کیسے اسے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام تو سب کا وارث ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، مگر بات اتنی سی ہے کہ جو حق دوسروں پر استعمال نہیں کیا تھا وہ اپنے یتیم بھتیجے پر کیوں استعمال کریں؟ تو حسین مظلوم دیکھنا چاہتے ہیں کہ رفتار زمانہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور کس طرح سے وہ سبب ظاہر ہوتا ہے، اور وہ سبب ظاہر ہوا. اونو محمد شہید ہو چکے، ان کی لاشیں آ چکے، اور اب جناب قاسم کو فروا نے دیکھا اور کہا تیز نظروں سے اے قاسم تو نے مجھے ثانی زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیا. شہزادی زینب کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے اور تو اب تک زندہ ہے. تو جناب قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اماں میں کیا کروں؟
میں بار بار چچا جان سے کہتا ہوں مگر وہ مجھے اذن جہاد نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ اس موقع پر جناب فروا نے کہا کہ تمہیں یاد ہے قاسم بیٹا، محدث بحرانی کی یہ روایت ہے عوالم کے اندر، بیٹا تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے بازو پر یہ تعویذ ہے، یہ کیسا ہے؟ یہ تمہارے بابا کی نشانی ہے، جب تم چھوٹے سے تھے اور حسن کی شہادت ہو رہی تھی اس وقت تمہارے بابا نے کہا تھا فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، اور جب قاسم پر کوئی بہت سخت وقت آئے تو قاسم سے کہنا یہ تعویذ کھول کر پڑھ لے، اس کے لیے رہنمائی موجود ہوگی۔ اے بیٹا اس سے زیادہ کوئی سخت وقت ہو سکتا ہے؟ میدان میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی، اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہو سکتا ہے؟ جاؤ کھول کر اس کو دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کربلا کی مائیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ان کے نزدیک سب سے سخت مشکل کیا ہے کہ میرے بیٹے کو شہید ہونے کی اجازت نہیں ملی۔ اور اب قاسم نے وہ تعویذ کھولا اور خیمے کے پیچھے گئے، عمود خیمہ سے تکیہ کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد کھول کر پڑھا۔ حسن کا خط ہے، بابا کا خط ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ اے میرے لال قاسم، یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے کہ جب کربلا میں میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھر چکا ہوگا، میرے بھائی کو مدد کی سخت ضرورت ہوگی۔ اے بیٹا قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دیتا۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری طرف سے حسین پر اپنی جان قربان کر دے رہا۔ قاسم نے یہ تحریر پڑھی، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آئے ماں کے پاس، اماں دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے، اماں دیکھیے بابا نے کیا لکھا ہے۔ جناب فروا نے پڑھا، وہ بھی مسکرائیں اور کہا اب چلو شہزادی زینب کے پاس۔ جناب زینب کے پاس لے کر آئیں اور کہا بی بی اب تو آپ سفارش کریں گی میرے قاسم کی، اب تو آپ اجازت دلوائیں گی میرے قاسم کو۔ جناب زینب کہتی ہیں بھابی خیریت کیا بات ہوئی؟ کہا ذرا دیکھیے آپ کے بھائی نے کیا لکھا ہے۔ اور جب حسن مجتبیٰ کی تحریر پڑھی اب زینب کچھ نہیں کہتی، قاسم کا ہاتھ تھاما اور حسین کے پاس لے کر آئیں اور کہا اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیجو۔ حسین کہتے ہیں زینب تم یہ بات کہہ رہی ہو؟ کہا کہ ہاں، یہ پڑھ کر تم بھی منع نہیں کرو گے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر وہ تحریر حسین کے ہاتھ پہ رکھ دی اور اب حسین نے اسے پڑھا، بھائی کی تحریر ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے استاد مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ حسین نے اس کو پڑھ کر قاسم سے کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اب میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں؟ مگر جب سوار کروانا چاہا تو جناب فروا کہتی ہیں آقا جائے گا میرا بیٹا، ضرور جائے گا، آپ نے اجازت دے دی، میں شکر گزار، کیا ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے خیمے میں بھیج دیجئے، میں ذرا ایسے تیار کر لوں، سوار لوں۔ اور اب جناب قاسم خیمے میں گئے، جناب زینب کو بلایا، تبرکات کا صندوق کھولا اور پھر ایک امامہ نکالا۔ شہزادی اگر ممکن ہو تو ایک کام کیجئے، زحمت فرمائیے، یہ حسن کا امامہ ہے، آج ہی کے دن کے لیے میں نے رکھا تھا کہ جب یہ موقع آئے گا آپ اپنے ہاتھوں سے یہ امامہ میرے قاسم کے سر پر رکھ دیجئے۔ حسن کا گل بدن یتیم حسن، حسن کی شبیہ بن کر میدان میں جائے۔ قاسم کو تیار کیا اور اب جناب قاسم میدان میں جانے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں۔ زرہ کہاں ہے؟ زرہ کہاں ہے؟ کوئی ایسی زرہ نہ تھی کہ جو قاسم کے جسم کے مطابق ہو۔ یہ بچہ میدان میں گیا ہے بغیر زرہ کے گیا ہے، خود سے گھوڑے پر نہ بیٹھ سکا تو حسین نے گود میں لے کر اسے گھوڑے پر بٹھا، اور اب یہ بچہ میدان میں گیا اور اس نے بھرپور مقابلہ کیا، بغیر زرہ کے تلوار چلا رہا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے۔ ازرق شامی کے 4 پہلوان بیٹوں کو قتل کیا، خود ازرق شامی کو قتل کیا، مگر بھوکا پیاسا بچہ بالآخر گھوڑے سے زمین پر گرا۔ مگر عزیزوں ایک عجیب جملہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ کر پکارتا تھا، کبھی کہتا تھا آقا میری مدد کو آئیے، کبھی کہتا تھا مولا میری مدد کو آئیے، کبھی کہتا تھا امام میری مدد کو آئیے۔ مگر قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ جب گھوڑے سے گرے تو کہنے لگے اماں میں گر گیا۔ اماں میں گر گیا۔ اور حسین اور عباس دیکھ رہے ہیں کہ اب منظر یہ ہے کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر آ چکے ہیں اور دشمن خنجر نکال کر، کوئی تلوار نکال کر، جس کے ہاتھ میں جو ہے
کوئی چاہتا ہے کہ قاسم کا گلا کاٹے، کوئی چاہتا ہے سر قلم کرے، کوئی چاہتا ہے اس طرح اس طرح زخمی کرے اور زخمی کرے۔ ایسے میں حسین نے عباس کی طرف دیکھا، عباس نے حسین کی طرف دیکھا، اور پھر دونوں نے مل کر حملہ کیا، دشمنوں کو بھگانے کی کوشش کی۔ وہ بھاگ تو رہے تھے مگر منظر یہ بن گیا کہ دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف اور بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف، اور جب یہ ہو رہا تھا تو قاسم چلا رہے تھے، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں، چچا جان میں کچلا جاتا ہوں۔ اور اب جب حسین قریب آئے تو عجیب منظر دیکھا، زبان پر جملہ آیا، اے بیٹا قاسم چچا پر بہت شاق ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور چچا نہ پہنچ پائے۔ اور پھر اس کے بعد مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے حسین کے ساتھیوں نے حسین کا بڑا ساتھ دیا، حسین کی مصیبتوں میں حسین کا ساتھ دیا، مگر ایک مصیبت ایسی تھی جس میں صرف قاسم شریک حسین ہے۔ حسین کی مصیبتوں میں ایک مصیبت جس میں صرف قاسم شریک ہوئے، اور وہ کون سی؟ جسم کا پامال ہونا، جسم کا پامال ہونا۔ پامال حسین کا لاشا ہوا اور پامال قاسم کا جسم ہوا، بس فرق اتنا ہے حسین شہادت کے بعد پامال ہوئے، قاسم کی سانسیں چل رہی تھی۔ جب قاسم کا جسم پامال ہوا، حسین اب لاشا قاسم کو اٹھانا چاہتے ہیں، ابا کو بچھایا، لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھڑی بنائی اور لے کر چلے۔ جب خیمے کے پاس پہنچے تو جناب زینب استقبال کے لیے کھڑی ہیں، بھیا قاسم کا لاشا، نوشا کا لاشا، بیویاں ماتم کے لیے بےتاب ہیں، قاسم کا لاشا ہم اندر لے جانا چاہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں زینب آہستہ، ماں دیکھ نہیں سکے گی، ماں برداشت نہیں کر پائے گی۔ فروا پیچھے ہی کھڑی تھی، آگے آئیں اور جلال کے عالم میں، اے آقا کیا چھپایا جا رہا ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا لال کس حال میں۔ گٹھڑی کھولی گئی، لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ جناب فروا نے کہا اے زینب، اے ام کلثوم، اے رقیہ، لیلا، رباب، آ کر مجھے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے۔ بیویوں نے ماتم کیا، اور اب قاسم کا لاشا لے کر حسین اس خیمے میں آئے کہ جہاں پہلے ہی علی اکبر کا لاشا رکھا ہوا ہے، خود درمیان میں بیٹھے، ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا، گھٹنوں کے بل درمیان میں بیٹھے، اور ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا، حسرت سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں واہ غربتا، واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین تنہا ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا۔ قیدی بن کر پابند رسن، لاشوں سے جو گزرے اہل حرام، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھیں ودا کر کے ماتم۔ ایک بی بی فاطمہ بنت حسن، پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن۔ ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، بھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی
کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی، پامال ہوا تھا بائی جہاں، پامال ہوا تھا بائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ سانو راس نہ آئی کرب و بلا، تو باج کفن میں باج ردا، سانو راس نہ آئی کرب و بلا، تو باج کفن میں باج ردا، تیری قتل دے بعد لہینا نے، تیری قتل دے بعد لہینا نے، میری لٹ لئی چادر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، پروان کہا بیٹا قاسم، کہہ دینا دادی زہرا سے، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، غربت کی کمائی ٹکڑوں میں، بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر، میرے باب حسن دا پاک جگر، ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر، میرے باب حسن دا پاک جگر، ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل، ہوئی ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل، تیری لاش برادر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن، تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن، تیری لاش پہ رونے آئی ہے، اے کاش یہ شادی راس آتی، اے کاش یہ شادی راس آتی، بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم، 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 ہے قاسم۔ ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے، دولہا دولہا قاسم، دولہا دولہا دولہا
ہائے ہائے قاسم قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے 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 قاسم وہ عبد بیمار تھا وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی درے لگے چادر چنی درے لگے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں یہ بیویاں مولا حق امام ماتم حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ اصغر بے شیر تھا وہ شیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا اور حرملہ کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کرشدہ پیاسا گلا کیوں کرشدہ لرزی زمین اور آسمان مولا حق یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا وہ عبد بیمار تھا وہ عبد بیمار تھا چلنے سے جو چار تھا چلنے سے جو تھا اور شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى 9 المعصومين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلطان العربي والعجم علي بن موسى رضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن.
السلام علیک یا امام